اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی پہلی تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہونا ہے، 53ویں سورت۔ میں نے سابقہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس سورت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے بتایا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس سورت تک آنے سے پہلے پس منظر کے طور پر اس واقعہ کے کچھ کوائف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واضح رہے کہ میں عقائد سے بحث نہیں کروں گا، میں صرف واقعات تک محدود رہوں گا۔ واقعہ معراج کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تک جانا، اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، پھر اسی طرح سے واپسی وہیں بیت المقدس میں، اور وہاں سے پھر واپس مکہ شریف میں تشریف لانا۔ جہاں تک پہلے مرحلہ کا تعلق ہے، وہ اس کی تائید میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت پیش کی جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور آگے بھی آیت۔ پاک عام ترجمہ کیا جاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک لے گئی۔ گویا یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ مسجد حرام سے مراد کعبہ یا مکہ شریف، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے، یعنی مسجد سے مراد عبادت گاہ، ٹھیک ہے، لیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ جو یروشلم میں بیت المقدس جسے کہتے ہیں وہاں واقع تھی۔ یہودیوں، جس زمانے میں یہودیوں کی اپنی مملکت تھی، وہ ان کا وطن تھا، تو وہاں ان کا ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی عام طور پہ جسے کہتے ہیں، بہت اہم مرکز تھا ان کا، اور ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو گویا کہا گیا کہ قرآن کریم میں یہ جو مسجد اقصی کہا ہے، اس سے مراد بیت المقدس کا وہ ہیکل ہے، یا خود بیت المقدس ہی ہے، کہ عبادت گاہ وہاں یہودیوں کی تھی۔ تو اس سے مکے سے وہاں تک کا جو جانا ہے، یہ مراد ہے اس آیت کے مطابق۔ یہاں سے وہاں تک کی جو تفصیل ہے، کتب روایات میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے۔ ہمارے ہاں کی کتب تفاسیر میں پھر وہی بات آئی ہوئی ہے، متقدمین کے ہاں بھی، لیکن میں اس کی تفصیل ہمارے دور کے جو مفسر حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، ابو العلا مودودی مرحوم، ان کی ایک تاریخ سے پیش کروں گا، اس لیے کہ متقدمین کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض چیزیں اس دور سے متعلق بھی تھیں، یا بعض ان کے خیالات بھی تھے۔ یہ ہمارے دور کے ہیں، اور ان کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ جسے میں خود اپنے معیار کے مطابق جانچ پرکھ کر صحیح سمجھتا ہوں اسے ہی لیتا ہوں۔
اور پھر اس دور میں انہیں عام طور پہ روشن خیال بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میں ان سے یہ لے رہا ہوں اور یہ ان کے خیالات نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں کتب روایات میں آئی ہوئی ہیں۔ پیش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے لکھا یہ ہے، یہ ان کی تقریر تھی جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی اگست 1951 کے ترجمان القرآن میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، 52 برس کی عمر تھی، حرم کعبہ میں سو رہے تھے، یکا یک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ میں یہ چیزیں پیش ہی کیے جاؤں گا، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دے کر کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون بڑھتا ہے۔ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ تو گویا پہلی چیز جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ وہاں بیت المقدس میں حضور پہنچے تو وہاں ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ گویا وہاں یہ ہیکل سلیمانی یا یہ جو وہاں کا عبادت گاہ تھی یہودیوں کی، یہ وہاں موجود تھی اور وہاں حضور داخل ہوئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ یہ چیز ذرا غور سے، میں نے عرض کیا کہ میں قوائف عرض کروں گا، واقعات پیش کروں گا، بڑے غور سے ان کو سنیے گا، جی چاہے تو نوٹ بھی کرتے چلے جائیے گا۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور بیت المقدس میں جا کر ہیکل سلیمانی کی مسجد میں داخل ہوئے اور وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، آج کل آپ کو معلوم ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے بیت المقدس، یہودیوں کا یہ دعویٰ، اور مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہماری مسجد، ہماری عبادت گاہ تھی، مسلمانوں نے اسے مسمار کیا اور اس کی جگہ اپنی مسجد بنا دی۔
اسی دعوے کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں